آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ شاید بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی, یہ آپ نے فیل کیا ہے؟ I do think so, yes. جو لڑکے ہیں ان کو below 30 شادی نہیں کرنی چاہیے. آپ کی شادی کس ایج میں ہوئی تھی؟ سپر ماڈل اور ایک ایسی انڈسٹری جس میں کوئی شادی کر لے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ویلیو گر گئی, آپ نے اس میں شادی کر لی؟ اس میں نے شادی کر لی. پیرنٹنگ میں ریلیجن کا کتنا استعمال کرتی ہیں؟ ہمارے ارد گرد جو ہے جو دوسرے قسم کے جو طبقے کے لوگ ہیں وہ دھڑا دھڑ بچے پیدا کر رہے ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے ہر چیز کے بارے میں ڈسکشن کر سکیں, اور ہم لوگ بہت چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. میں نہیں اتنا شیلڈ کر سکتی ہوں اپنے بچوں, تو وہ آج کے زمانے کے بچے نہیں رہیں گے, so that's what I personally feel. تو ایسا لگتا ہے آپ کو کہ آج کل پیرنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنے بچوں کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں؟ And my little one, he's 10 years old, and already وہ اس قسم کی ویڈیوز یوٹیوب پہ اور پیرنٹنگ کی بات کی جائے تو کیا ٹپ ہوگی جو کہ ہر ایک کو پتا ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ پیرنٹنگ کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے, اچانک سے ایک دن پتا چلتا ہے ارے یہ تو ہمارے پاس اب ایک بچہ ہے, اس کو پالو. I think it's about having a very open line of communication. اپنے بچوں کے ساتھ بھی بہت ضروری ہے, کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کے اپنے اسپاؤس کے ساتھ بہت زیادہ کمیونیکیشن ضروری ہے. I think یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں, like to talk it out, to understand, like کہ کیا چیز ہے جو, and of course, like to be very aware کہ کیا ہو رہا ہے. ان میں ان چیزوں کی اویئرنیس کے ذریعے جو ہیں پھر آپ اپنی ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ آپ کو کس حد تک کس چیز کی اجازت دینی ہے. like I mean for example ابھی ہم لوگ ایک سیریز ہے وہ دیکھ رہے ہیں, میں اپنے بچوں کے ساتھ ہی میں دیکھ رہی ہوں, جس کے اندر لینگویج کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ یوزیج ہے, ویری بیڈ لینگویج ایکچولی. اینڈ مائی لٹل ون, ہی از 10 years old, اینڈ آلریڈی وہ اس قسم کی ویڈیوز یوٹیوب پہ اور ادھر ادھر جو ہیں وہ ویڈیوز مجھے سننے میں, جب وہ سن رہا ہوتا ہے یا جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو مجھے وہ اس قسم کی لینگویج میں عموماً اس کی ویڈیوز میں ایٹ ٹائم سن رہی ہوتی ہوں, which is actually not related to anything. It could be related because he loves football. کبھی کسی فٹ بال کی کامنٹری میں جو ہے کوئی اس قسم کے لفظ آ جاتے ہیں اور something like that. تو I mean he knows and he understands کہ اگر لینگویج جو ہے وہ اس قسم کی خراب ہے تو he understands. اور کئی دفعہ میں اس کو ایسے کر کے نظر دیکھتی ہوں کہ یہ کیا اس نے نوٹس کیا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے اور یہ لینگویج جو ہے وہ غلط ہے, تو he immediately understands that. تو ایٹ لیسٹ مجھے اتنا پتا ہے کہ اس کو یہ چیز کا اندازہ ہے کہ لینگویج جو ہے اگر آپ بری سن رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو لینگویج اگر آپ سن رہے ہیں تو یہ آپ کی کبھی بھی جو ہے نا وہ آپ کی ایٹ لیسٹ فار ہم ہی نوز دیٹ اٹ شوڈ ناٹ کم ان ہز اسپوکن لینگویج. اگر وہ سن رہا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے میں نہیں اتنا شیلڈ کر سکتی ہوں اپنے بچوں کو, اینڈ آئی ڈونٹ ایکچولی وانٹ ٹو شیلڈ دیم ایدر. سو دیٹ از سم تھنگ کہ اب جب ہم سیریز دیکھ رہے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ لینگویج کی یوزیج ہے, بٹ دا تھنگ از دیٹ ہی آلسو نوز اینڈ آئی کیپ آن سیئنگ اٹ کہ بھائی یہ جو لینگویج ہے آئی بیٹر ناٹ ایور ہیئر یو say it. And he's like, yes mama, I know this is bad language, I know, why would you think I would use that? And I'd be like, no, I mean if I ever hear you, just see what I'll do to you then. تو مجھے نہیں ان کو شیلڈ کرنا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں آئندہ بھی ان کو شیلڈ نہیں کر سکتی ہوں. اگر میں اتنا زیادہ ان کو شیلڈ کروں گی تو وہ آج کے زمانے کے بچے نہیں رہیں گے, so that's what I personally feel. تو ایسا لگتا ہے آپ کو کہ آج کل پیرنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنے بچوں کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں, اور تھوڑا سا معاملہ الگ ہو گیا ہے؟ مطلب جب ہم بڑے ہو رہے تھے اس وقت کچھ اور ماحول تھا, اب ماحول بالکل تبدیل ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ سے شاید چینج ہونی چاہیے اپروچ. Again, I think that the communication has to be very, very strong. آپ کی communication اگر اچھی ہے, پہلے کے ہمارے زمانے میں جو بھی like حالات تھے, I think that our parents were still not as communicative with us as much as we are with them. اگر کوئی ان کو کسی طریقے سے ان کو وارننگ دینی ہے یا reprimand کرنا ہے, یا ان کی کوئی جھگڑے فساد یا کوئی بھی چیز ہے, تو ہمیں تو بہت ماریں پڑی ہیں, لیکن میرے بچوں کو مار نہیں پڑی ہے. لیکن I felt that I could not really openly talk to my own parents, whereas I feel, or I would like to feel, that
my children can openly talk to me, you know. تو مجھے وہ ڈفرینس رکھنا ہے اینڈ مجھے وہ ڈفرینس فیل ہوا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے ہر چیز کے بارے میں ڈسکشن کر سکیں, اور ہم لوگ بہت چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, you know, like we even discuss rape, we discuss, you know, like harassment, we discuss a lot of things with my older children, and there's a lot of, ابھی میری بڑی جو بیٹی ہے وہ A levels میں ہے, and she had to do some project in which it was a world something that affects the world, as in like, you know, وہ اس کا GPR, اس کا global perspective research project, ٹھیک نا, that was a subject in her A levels. تو اس کو ایک particular topic which affects the world, اس کے بارے میں اس کو لکھنا تھا. تو میں نے اس کو بولا کہ تمہیں ابورشن کے بارے میں لکھنا چاہیے. سو یو نو آئی مین, اینڈ شی از اے سائنس اسٹوڈنٹ, سو آئی ٹولڈ ہر, آئی سیڈ یو نو کہ یو نو لائک دیر آر مینی ایسپیکٹس آف ابورشن, یو نو لائک اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اور آپ مطلب تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی دنیا میں جو ہے وہ کیا پرسپیکٹیو ہے, ہمارے ملک کا کیا پرسپیکٹیو ہے, ریلیجس کیا پرسپیکٹیو ہے, اور اس کے اندر اس کو اپنی کوئی رائے نہیں دینی تھی. شی جسٹ ہیڈ ٹو ریسرچ آن اٹ. ویئر ناؤ اٹ از, you know, that Roe versus Wade والی جو ایک پوری, you know, like ڈبیٹ چل رہی تھی. So I told her, I said, listen, this is a very very, you know, like recent ایک, you know, پھر سے ڈبیٹ spark ہو گئی تھی. تو I said, this is something that is so relevant to you of the present time, تو اس کے اوپر لکھو, کرو. اور یہ کمیونیکیشن آپ اپنے پیرنٹس سے نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, کیونکہ میں نے اس کے ساتھ میں نے اگین آئی ڈسکس پروسٹیٹیوشن وتھ ہر, آئی ڈسکس ریپ وتھ ہر, آئی ڈسکسڈ یو نو لائک جو مسٹیکن پریگننسیز ہوتی ہیں, اینڈ آئی ڈسکس لائک لاٹس آف تھنگز, یو نو, انفلوئنس آف الکوہول آن ینگسٹرز, یو نو, کہ جی آپ جو ہیں وہ مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے, یو نو, کہ جی او یو نو سم تھنگ ہیپن اینڈ او مائی گاڈ ناؤ یو آر پریگننٹ, now what, you know. تو یہ جو چیزیں ہیں they are a reality of the world, you know. اور پھر یہ سب چیزیں اگر آپ ڈسکس کرتے ہو اپنے بچے کے ساتھ, یا اور میں تو اپنی بیٹی کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی, there were lots of aspects that I was trying to kind of even tell her ڈھکے چھپے لفظوں میں, you know, کہ be careful, okay, you know. So there are lots of things that you know, I mean, ابھی ہمارے بچوں کے اسکولز میں ہمیں ایٹ ٹائمس پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان کے دوست کون ہیں, کیونکہ اسکول اتنا بڑا ہے, بچے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ چلتا ہے, یو نو لائک, اینڈ پیرنٹس آر ناٹ آلویز اویئر کہ آپ کے دوست کے, آپ کے بچے کے دوست کون ہیں. تو آپ کو صرف ان کو ہی اویئر کرانا ہے کہ آپ کا سرکل اور آپ کے دائرے میں اور آپ کی جو لمٹس ہیں وہ کیا ہونی چاہیے ہیں, کیا چیز صحیح ہے, کیا صحیح نہیں ہے, you know, because there are lots of things that go on which we don't even know about in school. It's totally a different even school. I think my children study in one of the best schools of Pakistan, لیکن یہ ہے کہ مجھے بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ there are many limitations even in school. بالکل. آپ اپنی پیرنٹنگ میں ریلیجن کا کتنا استعمال کرتی ہیں؟ ریلیجن کا ٹو این ایکسٹینٹ ویئر آف کورس دیر آر, جو لمیٹیشنز ہیں وہ تھوڑی سی اس کے اندر ریلیجس ایسپیکٹ لانا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اسی طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے کہ بھی یہ جو ہے ہمارے لیے ریلیجسلی بھی غلط ہے. سو بٹ یو نو لائک اٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ دیٹ دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, یو نو, ناٹ دیٹ آئی ایم فورسنگ اٹ اپون دیم, یو نو. یہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا ہے, کیونکہ اس طریقے سے جو ہے وہ ان کو اگر فورس میں کروں گی تو ان لوگوں کو وہ خود ایک سیلف ریئلائزیشن, سیلف ایکچولائزیشن وہ نہیں ہوگی, جو کہ مجھے نہیں اس قسم کے جو ہے نا وہ روٹ لرننگ والے بچے مجھے نہیں چاہیے. بالکل, زبردستی کوئی کام نہیں کروایا جا. ہاں, نہیں ہو سکتا. ایک چیز میں نے اور محسوس کی ہے کہ آج کل جب لڑکیوں سے بات کریں تو انہیں لگتا ہے کہ پیرنٹنگ بڑا مشکل کام ہے, تو ہمیں اس جھنجھٹ میں جانا ہی نہیں ہے. آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ شاید بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی, یہ آپ نے فیل کیا ہے؟
I do think so, yes. I do think so. Also, because it is very difficult کہ آپ کو خود بھی جو ہے وہ ریئلائز کرنا. اب مجھے لگتا ہے کہ ینگسٹرز جو ہیں, not just girls, I would say even boys, ان کو خود احساس ہو گیا ہے اس چیز کا کہ بچے پیدا کرنا جو ہے وہ ایک ایکسپینس ہے. It's not just about the mental expense, it's about the actual wealth expense, you know. اور وہ چیز جب تک کہ آپ پھر خود بھی جو ہیں وہ, مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ جب آپ شروع میں ایک پیار محبت والی اگر شادی ہوئی بھی ہوتی تو آپ سوچتے ہیں کہ ہائی ایوری تھنگ از سو روزی, بٹ اٹس ناٹ ایکچولی, اٹس نیور اے روزی پکچر اینڈ دیر از آلویز اے ہیوج اسٹرگل. سو یہ چیز جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک برڈن ہے ینگسٹرس کے اوپر کہ ہمیں جو ہے وہ فائنینشلی بھی اتنا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. جب وہ خود اپنے ایکسپینسز کو مینیج نہیں کر پاتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ایکسپینس کو کیسے مینیج کریں گے, بیکاز ایوری بڈی ریئلائزز اٹس سو ایکسپینسو, یو نو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک, اور ظاہر ہے جب باپ بھی کام کر رہا ہے پھر ساتھ میں ماں کو بھی کام کرنا ضروری ہے. It then becomes one of those huge like decisions کہ بھئی بچہ ابھی کریں کہ نہ کریں, when is the right time to have the child. So definitely I think it's a کیا very ٹائم ہونا چاہیے, کیونکہ اب مجھے لگتا ہے پھر ساری چیزیں ڈیلے ہوتی رہتی ہیں, which is again a medical problem also. I think that I mean اگین انٹل انلیس آپ کے پاس بہت اسٹرانگ پیرنٹس کی سپورٹ نہ ہو, اس وقت تک آپ نہیں یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں ٹو ہیو اے چائلڈ. ایون دو کہ یس آئی مین ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد جو ہیں جو دوسرے قسم کے جو طبقے کے لوگ ہیں وہ دھڑا دھڑ بچے پیدا کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ون ڈز تھنک اینڈ ون ڈز فیل دیٹ کہ آپ کو اپنے بچے کو بہتر اپرچونٹی زندگی میں دینی ہے, اور وہ زندگی دینے کے لیے ایکسپینس ہوتا ہے. سو نو ڈاؤٹ لائک اب جو ہے وہ لوگ ایک بھی بچہ کر رہے ہیں, ایک کے بعد بہت گیپ دے کے پھر دوسرا کر رہے ہیں, بیکاز دے ڈو فیل دیٹ اٹ از سم تھنگ دیٹ لائک ٹیکس اے لاٹ آؤٹ آف دیم, لائک فزیکلی, مینٹلی, فائنینشلی, اٹ از اے برڈن فار شیور. اچھا, ایک اور چیز میں نے دیکھی وہ یہ کہ اب جو ینگسٹرز ہیں وہ شادیاں بھی نہیں کرنا چاہتے, وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں اس میں بھی نہیں جانا ہے. ایسا کیوں ہے؟ بیکاز اگین آئی تھنک دیٹ وہ جو ایک جو ریلیشن شپ والی جو ایک چیز ہے, آئی فیل دیٹ دے آر ٹیکنگ اٹ ایز اے برڈن. آئی تھنک کہ یہ رادر دین ٹیکنگ اٹ ایز لائک ایک وہ گو وتھ دا فلو والی چیز, مجھے لگتا ہے کہ اب وہ نہیں گو وتھ دا فلو والی چیز کو کرنا چاہتے ہیں. آئی تھنک دے ریئلی وانٹ ٹو تھنک اباؤٹ دیئر فیوچر, اینڈ دے ڈو تھنک اباؤٹ دیئر فیوچر, اینڈ وین دے تھنک اباؤٹ اٹ دے فیل کہ وی آر ناٹ ریڈی ایٹ دس ٹائم, اینڈ میں نے تو ہمیشہ ایکچولی for a long time I've been saying this کہ جو لڑکے ہیں ان کو below 30 شادی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ mentally they are not ready, financially they are not ready, and it is a reality کہ آپ کو financially ready ہونا بہت ضروری ہے until and unless like I said earlier کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کریں. کیونکہ ایون دو کہ ہمارے یہاں ایک فیملی اسٹرکچر ہے, لیکن ہر گھر میں فیملی اسٹرکچر نہیں ہوتا ہے, لائک اتنا سپورٹیو فیملی اسٹرکچر نہیں ہوتا ہے. 30 آپ کے خیال میں ایک بینچ مارک ہے کہ بھائی 30 کے بعد کرو شادی, 30 سے پہلے نہ کرو. اور لڑکیاں جو ہیں وہ 25-26 تک اگر شادی کرتی ہیں, آئی تھنک دیٹس اے گڈ ایج فار دیم, لائک اگر وہ پڑھا کے تھوڑا بہت اپنا اگر انہوں نے اپنا کوئی بیچلرز کے بعد کوئی ماسٹرز کا بھی کرنا ہے, یا پھر اگر ان کو ایک ایسی ان کو پارٹنر مل جاتا ہے جو کہ ان کو سپورٹ کرے ایون ان دیئر فردر ایجوکیشن, دین دیٹ از سم تھنگ دیٹ دے کین کنٹینیو. بٹ آئی تھنک دیٹ فار دیم فار گرلز از ویل ایجوکیشن شوڈ بی اے پرائرٹی, کہ آپ ایٹ لیسٹ بیئر منیمم جو ہوتا ہے اپنا بیچلرز تک جو ہے وہ آپ اپنا کریں, اور اس کے بعد آپ کو اگر ماسٹرز کرنے کا ملتا ہے موقع تو پھر آپ ضرور کریں. اور ساتھ ساتھ میں لائک آئی سیڈ اٹ ہیز ٹو بی, اٹ از اے ویری ویری ڈیفیکلٹ بیلنسنگ ایکٹ, اور یہ جو پیرنٹنگ اور میرج اور وہ والی جو بھی چیزیں ہیں, یہ جب تک کہ آپ کی اگین یہاں پہ بھی کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. کمیونیکیشن وتھ یور اسپاؤس, کمیونیکیشن وتھ یور ان لاز, کمیونیکیشن وتھ یور اون
own parents, you know, زور زبردستی مجھے لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی بھی زور زبردستی میں نہیں پڑھنا چاہتا ہے, اور نہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ زور زبردستی میں چیزیں صحیح ہو جائیں گی, کیونکہ نہیں ہوتی ہیں صحیح. آپ کی شادی کس ایج میں ہوئی تھی, if you don't I mind was telling me? 24 when I got engaged, and by the time I had gotten married I was 25. اور اس وقت آپ کی ماڈلنگ وغیرہ بھی چل رہی تھی, پیک پہ تھی. پیک کے ٹائم پہ آپ نے شادی کر لی؟ پیک کے ٹائم پہ شادی کر لی, اور میں نے شادی کی رائٹ آفٹر مائی لائک when I finished my final years of dental college. اچھا, تو ایک تو وہ ڈینٹل کالج کا آپ کا اختتام ہوا, لیکن وہ جو میں چیز سوچ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ پیک پہ ہیں ماڈلنگ کے, سپر ماڈل, اور ایک ایسی انڈسٹری جس میں کوئی شادی کر لے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ویلیو گر گئی, آپ نے اس میں شادی کر لی؟ اس میں نے شادی کر لی, لیکن کوئی ویلیو نہیں گری, بالکل بھی کوئی ویلیو نہیں گری. ان فیکٹ ایون when I got pregnant, which was just in the beginning of my marriage, میری I had gotten pregnant, اس وقت تک جو تھا وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ I am pregnant. They didn't even bother asking. میں شوز بھی کر رہی تھی, شوٹس بھی کر رہی تھی, بالکل آخر میں جا کے پتہ لگا لوگوں کو, اوہ اچھا یہ تو اس کا بچہ ہونے والا ہے. اس کے بعد بھی جو ہے وہ it continued. I mean there was never a time where I actually felt that just because of the fact that I was married or had a child or anything میری کوئی ویلیو گر گئی تھی, because the people who I was working with انہوں نے میری ویلیو کو کم ہونے نہیں دیا. مطلب the photographers, the designers جو شوز کرا رہے تھے, you know, they would constantly want me back. They would say نہیں, you know, you're fine. Pregnancy میں بھی شوز کراتی ہے, زبردستی شوز, شوٹس بھی کرا دیے, نہیں کرو. I'd be like یار for God's sake, you know, but they'd be like نہیں, you have to do it. اچھا ٹھیک ہے چلو کرتے ہیں.